الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ جل وعز برہانہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الرسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، ایک چھوٹی سی سورہ جس کو کم و بیش سبھی لوگ جانتے اور سنتے رہتے ہیں، یا درجہ 2 3 4 کے چھوٹے چھوٹے معمولی بچے بھی یاد کیے رہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری کہ لإیلاف قریش کا سفر کرنا جاڑے اور گرمی کے موسم میں، یہ اللہ کا احسان قریش مکہ پر رہا. اور بنیاد کیا تھی اس بات کی کہ پھر بھی وہ حرم کے خادم مانے جاتے تھے، حرم کے پاسباں کعبہ کے وہ مانے جاتے تھے، دنیا تسلیم کرتی تھی. لیکن اسی وجہ سے نقصانات ان کے کم ہوتے تھے سفر میں، جاڑا ہو یا گرمی. جاڑے میں اس طرف جاتے جہاں گرم موسم ہوتا، جیسے ہمارے ہاں لوگ جاڑے میں بمبئی چلے جاتے ہیں لطف اٹھانے کے لیے، نارمل موسم ہوتا ہے. اور گرمیوں میں اس طرف سفر کرتے، تجارت کا کام کرتے جہاں تھوڑی ٹھنڈک ہوتی. اللہ نے فرمایا یہ ہماری نعمتیں تمہارے ساتھ جڑی ہیں اے اہل مکہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، خانہ کعبہ کے رب کی آپ لوگ عبادت کریں. اللہ کا یہ حکم نازل ہوا. جس ذات نے آپ کو
کھانا کھلایا اور امن کی زندگی بس دی۔ انسانی زندگی میں دو چیزوں کو بہت بڑی اہمیت حاصل رہی ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک تو کسی بھی جگہ کا، کسی بھی حلقے کا، کسی بھی ملک کا، سماج و معاشرے کے اندر امن قائم رہنا، اور دوسرے لوگوں کو ضرورت کے مطابق روزی ملتی رہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جہاں، تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت رہی۔ اللہ نے احسان جتلایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، بھوک سے کھانا کھلایا بھوکے کو، اور امن دیا اللہ تعالیٰ نے، دشمن کے خوف سے بچے رہے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ پر اٹیک کر دے، مکہ پر حملہ کر دے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان رہا۔ تو امن و امان یہ اور روزی، یہ دو چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ملائی۔ آپ صادق و مصدوق ہیں، آپ وہی بات بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر وہی فرماتا ہے، کہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے صبح کیا امن کے ساتھ، اور اسی طرح سے دن بھر کی روزی اس کو ملی، اور مامون رہا اپنے طور سے، امن میں رہا، اپنے آپ کو محفوظ سمجھا، پرسکون سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیدت لہو دنیا، اس کے لیے دنیا سمٹ کر آ گئی، اس دنیا کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں۔ صحت و عافیت جسم کو ملا، اور روزی ملی، اور امن ملا۔ صحت و عافیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا اپنی طرف سے، ماشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ ہی کا فرمان مانا جائے گا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ شاعر علیہ السلام ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی القاء کی، وحی کی، آپ نے امت کو بتلایا۔ آج پوری دنیا پر ہم اور آپ غور کر لیں کہ آج سب سے زیادہ بدامنی میں، اضطراب اور بے چینی میں اگر کوئی قوم ہے تو یہ مسلمان قوم ہے۔ ہر جگہ کچلی جاتی ہے، دبائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر طرح طرح کے مصائب کے بادل چھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں بی بی ہاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو چھوڑ کر چلنے لگے، تو دو چیز کی دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تعالیٰ تو اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور اس کے باشندوں کو روزی دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، اور اس نے روزی اپنے ذمے لی ہے، اس اللہ نے رحم کھاتے ہوئے فرمایا فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے ابراہیم، میں اس کو بھی روزی دوں گا جس نے ہمارے ساتھ کفر کیا۔ تھوڑی سی جو ہے راحت اس کو ملے گی، تھوڑا سا فائدہ وہ دنیا میں اٹھا لے گا جب تک زندگی ہے، لیکن روزی اس کی نہیں بند کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ہی پر خاص طور سے مہربان رہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں ان کو بھی روزی دوں گا جو میرے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ چند دنوں کی بات ہے، 60 70 80 90 100 سال تک جی لیں، اس کے بعد میرے ہاں بہت برا ٹھکانہ ان کے لیے۔
تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ امن کی، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایسا امن والا کیا کہ لا یعضد شوکہ ولا یقتل خلاہ ولا ینفر صیدہ، کہ وہاں کا کانٹا بھی نہیں توڑا جاتا ہے. کہ مکہ معظمہ حدود حرم میں ہے تو یہ کانٹا کا پیڑ ہے لاؤ کاٹ کے پھینک دیں، نہیں، وہ بھی محترم ہے. اور پڑی ہوئی چیز کوئی نہیں چھو سکتا اس کو، الا کہ اس کی نیت ہو بھائی اعلان کر کے اس کے مالک تک پہنچا دیں. اور وہاں شکار بیٹھا ہے، ہرن، نیل گائے اور کوئی پرندہ بیٹھا ہے کہ لا اڑا دیں اور اس کو بھگا کے حدود حرم سے باہر کر دیں، پھر اس کے بعد نشانہ مار کے ہم شکار کر لیں، یہ بھی جائز نہیں. ولا ینفر صیدہ، اس کا شکار بھی نہیں بھگایا جائے گا، بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے. اتنا محترم ٹھہرایا اللہ نے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کے دن 10ویں تاریخ یوم النحر کے دن آپ نے خطبہ فرمایا، اور جب خطبہ فرمایا تو لوگوں سے سوال فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ خاموش، صحابہ کرام خاموش کہ شاید آج اس دن کا جو ہے اس کا نام بدل دیا جائے گا. اور یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ 3 سوالات، اور تینوں میں صحابہ کرام متردد ہو گئے کہ شاید آج مکہ کا نام بدل دیا جائے، شاید اس مہینہ ذی الحجہ کا نام بدل دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بدل جائے اس دن کا. تو جب صحابہ کرام خاموش رہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ نہیں مکہ؟ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ کیا یوم النحر نہیں ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات صحیح ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یوم النحر ہے، اور یہ مکہ معظمہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اے لوگوں سنو، تمہارے اموال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے نقد و جنس، تمہارا اپنا خون ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ شہر محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، اور جیسے یہ دن محترم ہے. انسانی خون کی حرمت اور احترام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے واضح فرمایا، مثال دے کر کے. آج ہم اور آپ مضطرب و بے چین ہیں کیونکہ قرآن کریم کا جو مطالبہ ہے وہ خصوصیات ہم نے اور آپ نے نہیں اپنائے، اس لیے آج ہمارے سب پریشانیاں ہیں. باتیں سنی جاتی ہیں، کہی جاتے ہیں، اس کان سے سنا جاتا ہے، اس کان سے نکال دیا جاتا ہے، مسجد سے نکلتے وقت یہیں دامن جھاڑ دیا جاتا ہے. برادران اسلام، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل ومن یا رسول اللہ. آپ نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام گھبرا گئے کہ آخر وہ کون آدمی بد نصیب ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بد نصیب ہے؟ قال من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ رہو، اس کے پڑوسی کو نیند نہ آتی ہو، پڑوسی بے چین رہتا ہو، ہر گھڑی اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ہمارے اوپر اٹیک کر دے کس انداز کا، گالی گلوچ کا، مار پیٹ کا، یا ویسے ہی اپنے گھر میں کوئی ایسا شور شغابہ ہنگامہ کہ پڑوسی اور اس کے بچے پریشان،
بولیں تو مارا جائے۔ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے بہت زیادہ اور آخری حد تک مفید ہیں۔ ہم اور آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، ہم کو اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کا خون جائز نہیں ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا خون۔ یہ مار دو گولی اور چلے جاؤ۔ کتنے واردات ہو رہے ہیں، واردات کتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اخبارات دیکھیں، ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھتے ہوں گے، موبائل میں دیکھتے ہوں گے، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ انسانی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا کأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کو مارا تو گویا کہ اس نے پورے انسانیت کو مارا۔ ایک شخص کی جان آپ نے بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام کیا ہے جان بچانے والے کا کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے تو ایک کی جان بچائی، مگر اللہ کہتا ہے آپ نے پورے سماج معاشرے کی جان بچائی۔ اگر ایک کو قتل کیا تو پورے ماحول کو گویا کہ تو نے قتل کیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج ہمارے آپ کے ہاتھوں سے امن و سکون غارت ہے ہمارے ہی کرتوت کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجوہات سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ الثیب الزانی الا باحدی ثلاث، 3 وجوہات سے۔ الثیب الزانی، زانی مرد عورت شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اس وقت جان لے لی جائے گی کہ یہ فساد کہیں آگے نہ بڑھ جائے، دیکھی دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل، والنفس بالنفس، اور فرمایا والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین کو ترک کرنے والا بد دین ہو جائے، کفر اختیار کر لے دین اسلام قبول کرنے کے بعد، ان تینوں کو نہیں بخشا جائے گا۔ قاتل کو، شادی شدہ زانی کو، اور دین اسلام ترک کرنے والے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ درس مبارک ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کسی کے خون میں، کسی کے جان لینے میں اگر آپ کا مشورہ شامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دنیا کے لوگ کسی ایک قتل میں شامل ہے تو بلا کسی تردد کہ اللہ سب کو جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دے گا۔ یہ نہیں سوچے گا اللہ تعالیٰ کہ سب جہنم میں کون جائے، مارا گیا ہے تو ایک۔ مگر امن و سکون ہم کو اور آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب ہم تعزیرات اسلامی پر غور کریں گے، خوف کھائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم سخی فیاض دل آدمی کے بیٹے عدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر ظاہر کیا ہے، خوشی مسرت ظاہر کی ہے کہ میری پیدائش اس وقت ہے کہ جب عادل نوشیروہ بادشاہ کی عدالت دنیا میں اجاگر تھی اور حاتم طائی کی سخاوت عروج پر تھی۔ انہیں حاتم کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ڈاکوؤں سے، چوروں سے، اچکوں سے راستے پرامن نہیں ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ یہ وقت کب آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سماج و معاشرے کو امن و سکون حاصل ہو، اضطراب و بے چینی دور ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حاتم، اے عدی ابن حاتم، فَإِن طالت حیات، اے عدی ابن حاتم، تمہاری زندگی اگر لمبی ہوئی، لَتَرَيَنَّ زَعِينَةً، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک اکیلے سفر کرنے والی عورت ترتحل من الحیرۃ الی الکعبہ فتطوف البیت لا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی ابن حاتم، مذہب اسلام کی برکت، اس کے اصول و ضوابط، اس کے اوامر و نواہی، اس کے قوانین کو اپنانے سے وہ وقت آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اگر زندہ رہے، کہ ہیرا سے ایک عورت اکیلے چلے گی تنہا اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں اس کا ہوگا۔ وہ ڈاکوؤں کا غور، چوروں اور اچکوں کی پارٹیاں، یہ سب نگہبان بن جائیں گے، یہ سب نگہبان بن جائیں گے، عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے۔ وقت آیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو، جو بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کی عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے ضرور یہ بات۔ دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے آئی ہے، تنہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور چلی گئی۔ کتنا امن حاصل ہوا اس حجاز، مملکت حجاز کو، سعودیہ عربیہ کو، اس وقت اللہ کی ذات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعہ، صحابہ کرام کے ذریعہ، خلفائے راشدین کے ذریعہ، کہ پورا عرب ایک پرسکون ماحول میں بدل گیا۔ آج افراتفری کیوں ہے؟ بات بات پر لڑائی، نہ کچھ لینا نہ دینا، بحث و مباحثے، زبان رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا کوئی ذریعہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا املک لسانک، اپنی زبان تھام، اپنی زبان تھام۔ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کو کی، اپنے صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ املک علیک لسانک، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تم زبان تھامو۔ سب جھوٹ کا پلندہ لیے گھوم رہے ہیں، یہ ہار رہا ہے وہ جیت رہا ہے، معلوم ہوتا ہے لوہے محفوظ دیکھ کے آئے، جان کھپا رہے ہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ اور انہی باتوں سے امن غارت ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو پیغام دیا اپنے قول و فعل سے، تعلیمات سے، وہ سلامتی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت شریفہ تھی کہ جب اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہوتا، آپ اس کو دیکھتے تو فرماتے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلام ربنا وربک اللہ۔ اللہ نے اس کو طلوع کیا ہے، چاند کو نکالا ہے امن ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ سلامتی کا پیغام آپ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سلام پھیرتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے، تو سلامتی والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن کون پڑھنے جاتا ہے اس کو؟ نماز کا سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے بھاگ لیے، یا بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن چند ہی لوگ تو جن کو گنتیوں پر، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ مسلمان بھائی لوگ، آپ کسی کو اسی زبان سے طعن، تشنیع، گالی گلوچ یا تبرہ بازی یا جو کچھ بھی
آپ اسی زبان سے کسی کو کچھ کہہ کر کے تکلیف اور ایذا پہنچا دیں۔ تو اگر آپ میں یہ فطرت ہے تو آپ اسلامی دائرے سے خارج مانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود کر دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پہلے زبان سے تکرار ہوتی ہے، پھر ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ تو زبان اور ہاتھ سے اگر کوئی محفوظ ہے آپ کا مقابل بھائی، مسلمان بھائی، تب آپ مسلمان مانے جائیں گے۔ اگر آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ پاؤں سے کسی کو ایذا پہنچ رہی ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے دین کی خیر منائیں کہ ہمارے اندر دین پایا جاتا ہے نہیں۔ اسلام، دین اسلام، ایمان بہت زیادہ زبان پر جاری ہے۔ اسلام سلم سے بنا ہے، جس کے معنی سلامتی ہی کے ہیں۔ ایمان امن سے بنا ہے۔ ان دونوں کو، اسلام و ایمان پانے کے بعد ہمارے ذریعہ ملک میں، سماج و معاشرے میں فتنے پیدا ہوں تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ آپ نے یا ہم نے دین اسلام کو سمجھا، ایمان کے تقاضے کو پورا کیا یا نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اس کو ایسے اسلامی سانچے میں ڈھال دیں کہ جس سے امن کا گہوارہ ماحول بن جائے، امن کا گہوارہ ہو جائے سماج و معاشرہ۔ آج برکتیں اٹھ گئیں، محبتیں چلی گئیں۔ ہم نے اور آپ نے اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے ہم اور آپ زیادہ مضطرب، بے چین رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والآخرہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ آپ اللہ سے دست بدعا ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا سجدے میں ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، عافیت، شر و فساد سے بچے رہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اپنے دین میں، اپنے اعمال میں، اپنے اہل و عیال میں، سب میں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر ہمارا تعلق، ہمارا رب اللہ کی ذات سے ہے تو ہم اور آپ ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب تو بھائی بھی بھائی نہیں رہ گیا، بھائی دشمن، ساتھ دشمن کے برابر۔ ہمارا کھانا پینا اس سے نہیں ہے، ہماری بول چال نہیں ہے، ہمارا اس کے گھر آنا جانا نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں، جہالت، ضلالت، گمراہی، اور بنے گے پھنے کھاں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ۔ نہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، نہ رسوا کرے، نہ کسی کے ہاتھ میں سونپ دے کہ لے جاؤ اس کو مارو، تھانے پہ دے آؤ، کوتوالی میں دے آؤ، 100 200 1000 500 لاکھ 50,000 کی اس کی پٹائی کر دو، لا کر کے ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ حتی الامکان صلح کراؤ۔ جب دو فرقے، دو جماعتیں یا دو افراد لڑ جائیں، فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ کیسا امن ہو جائے گا، کیسی خوشحالی دونوں میں ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اس کی تحقیر نہ کرے۔ آپ کسی غریب کو، کمزور کو، ماحول کا پچھڑا ہوا انسان ہے، اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں، مارو ہٹاؤ، کہاں سے تم چلے آئے، کون ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا، ویشیر علی صدرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ جب تقویٰ ہوگا تو کسی غریب بھائی کو آپ غریب نہیں سمجھیں گے، اپنا بھائی سمجھیں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے۔
لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دین کا کوئی عنصر ہمارے آپ کے اندر پایا ہی نہیں جاتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ پاکی، نہ صفائی، نہ دین، نہ اسلام، نہ محبت، نہ اخوت، تو آخر وہ ایک غریب آدمی سے کون منہ لگائے گا، کون سینے سے لگائے گا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے بحسب امرئ من الشر یا یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے لیے شر کے لیے کافی ہے، اس کی بدتمیزی کے لیے بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من یرجع خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہتر وہ ہے جس کے خیر سے لوگ فیض یاب ہوں اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ اور شر آپ نے فرمایا وہ ہے کہ جس سے لوگ اس کی شرارت سے پریشان ہوں اور اس سے امن نہ لوگوں کو حاصل ہو۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا ذکر کرتے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ سماج و معاشرے کو ذرا دیکھیے کس رخ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ وہ مکہ جہاں زنا کو، جھوٹ کو، ظلم زیادتی کو، زبان درازی کو، غلط گوئی کو فخر سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات سے نوازا، اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، اے لوگوں تم مجھ سے 6 باتوں کے لیے ضمانت دے دو اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اللہ کی جنت کا وعدہ آپ نے دلایا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان 6 باتوں پر عمل کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو صحیح بولو۔ صبح سے شام تک زبان چلتی ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا ٹرخاتے ہیں، کتنا ٹوپی دیتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ ذرہ ذرہ لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو صحیح صحیح بولو، سچ، اور وعدوا امانتہم، لوگوں کی امانتیں واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ آپ نے صبح وعدہ کیا، شام کو مکر گئے، کیونکہ 10,000 زیادہ مل گیا نا۔ شام کو ہوتے ہوتے 10,000 زیادہ مل گیا، شام کو وعدہ کیا، سبیرے مکر گئے۔ وعدہ کوئی مفہوم نہیں، وعدہ بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک دور آئے گا، صبح ایمان لے کر کے اٹھے گا مومن، اور شام ہوتے ہوتے ایمان سے خارج، اور شام کو مومن ہو کر سوئے گا اور صبح ہوتے ہوتے ایمان خارج۔ یبیع دینہ بعرض دنیا، دنیا کے سامان کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا وہ۔ میرے دوستوں اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، عزت آبرو کی۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ یہ نگاہیں انسان کو برائی کی طرف، خصوصاً زنا کی طرف لے جاتی ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ اور کفوا ایدیکم، اور لوگوں کو اپنے ہاتھ سے روکو، لوگوں کو بچاؤ اپنے ہاتھ سے، قتل، غارت گری، مار پیٹ نہ کرو۔ ان 6 چیزوں میں سے 5 چیزیں تو ہر شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور امانت رکھی جائے تو پورا دے دے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے۔ لیکن وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکو ظلم زیادتی سے۔ اگر آپ نے 10 درازی کی، قتل ہوا تو قتل کے بدلے قتل رکھا ہے۔ یہ تعزیرات اسلامی میں شامل ہو گیا، قرآن اور احادیث اور شریعت اسلامی کی ذمہ داری بن گئی کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میرے دوست اور بھائیو، امن و سلامتی ہمارے سماج و معاشرے کو جب ملے گا جب ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ اور سب سے بڑا پیغامبر جو ہمارا قرآن ہے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جنہوں نے حدود مقرر فرمائے، جہاں یہ حدود قائم ہوئے ہیں وہاں دنیا امن کی چین کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ نہ ڈاکہ زنی ہوتی ہے، نہ چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ رشوت ہوتی ہے، سب کیا ہے؟ الزانی والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے لگاؤ اگر غیر شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ ہے تو رجم کر دو۔ اس خوف سے لوگ تھرا جائیں، اور مسلمانوں کی جماعت کے سامنے یہ کام ہوگا کہ سماج نصیحت حاصل کرے۔ اور قتل، جس کا بدلہ قتل ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت توڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدود کی جو آیتیں اتری ہیں، شراب پیے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، تہمت لگائے تو لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ حدود اسلامی ہیں، تعزیرات۔ کانپ جائے روح ان لوگوں کے جن کے دلوں میں ایسی بدخیالی پیدا ہو۔ اگر اسلامی نظام ہو، اتنا بڑا امن کے لیے پیش بندی مذہب اسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے کی ہے، اور صلہ رحمی اور خیر خواہی کو جس طرح سے اللہ نے سراہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، وہ بہت لمبی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم، ہمارے آل اولاد امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں، ہمارا پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ امن کا پیکر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔